میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ میں نے پوچھا یا کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے فرمایا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان پر گئے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد۔ پوچھا گیا کیا آپ انہیں بلانے کے لیے گئے تھے؟ جواب دیا ہاں۔ دروازہ کھلا اور کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب اندر گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے 1 گلاس میں شراب، 1 میں دودھ اور 1 میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم رہیں، اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا، روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجئے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر جب میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا اور اس مرتبہ 10 نمازیں اور کم ہو گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے پھر وہی مطالبہ کیا۔ میں پھر رب العزت کی درگاہ میں گیا، 10 نمازیں اور کم کر دی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر میں بارگاہ الہی میں گیا تو مجھے 10 وقت کی نمازیں کم کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں واپس ہونے لگا، انہوں نے پھر وہی کہا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دریافت کیا، اب کیا حکم ہے؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہے۔ فرمایا، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے، بنی اسرائیل سے میرا بڑا تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر پھر عرض کیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا، میں رب تعالیٰ سے بہت سوال کر چکا، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں اسی پر راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ بخاری کی 3887 نمبر روایت ہے۔
جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی قدر و قیمت ہے اور رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے۔ رب العزت نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، نمازیں 5 پڑھو گے اجر 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز کیا ہے؟ نماز بندے اور رب کا تعلق ہے۔ نماز میں بندہ اپنے رب کے حضور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کے آگے رکوع میں جاتا ہے، اس کے حضور سجدے کرتا ہے۔ نماز میں ایک بندہ اپنے اصل مقام پر تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ عبادت میں افضل ترین عبادت نماز ہے۔ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ بخاری کی 3420 نمبر پر ہمیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین نماز کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آپ آدھی رات تک سوتے اور 1/3 حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، پھر بقیہ چھٹے حصے میں بھی سوتے تھے۔ یعنی زندگی میں اصل اہمیت عبادت کی تھی۔ نیند بھی عبادت کے لیے، عبادت کے بعد آرام بھی اسی لیے تاکہ زندگی کے معاملات بہتر طور پر چلتے رہیں۔ نماز فرض ہے۔ مجھے ایک یہودی کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، زکی نامی، جنہوں نے تحقیق کے میدان میں بڑا نام پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مصر میں ہوتے ہوئے سب سے زیادہ جو چیز مسلمانوں کی اپیل کرتی تھی وہ نماز۔ میں جب نکلتا کسی دریا کنارے، کسی وادی میں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، میری گاڑی جہاں کہیں سے گزرتی، راستوں میں کسی چرواہے کو دیکھ کر، کسی عام فرد کو دیکھ کر میں دیکھتا دور دراز کے گوشوں میں بھی لوگ اپنی مصروفیات کے درمیان تنہا ہیں تب بھی اذان دے کر وضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ میں حیرت زدہ رہ جاتا تھا، ایسے لگتا تھا مجھ پر سحر کر دیا گیا ہو۔ مسلمانوں کی نماز نے مجھ پر گہرا اثر کیا اور یہی چیز میری رغبت اسلام کی طرف کر گئی اور اسی نے مجھے اسلام لانے کے لیے مجبور کیا۔ نماز بہت بڑی دولت ہے۔ نماز تو رب کریم سے تعلق ہے۔ رب العزت کے پاس جانے پر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر معاملات درست نکلے تو ٹھیک ہے، اگر نماز درست نہ نکلی تو کسی چیز کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نماز ہماری ضرورت ہے کیونکہ نماز کی وجہ سے ہماری زندگی میں بڑا بیلنس قائم ہوتا ہے۔ آپ اگر اوقات کی تنظیم کے حوالے سے دیکھیے، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیے تو نماز کا کتنا گہرا اثر ہے زندگی پر۔ کیوں نہ رنگ آئے زندگی پر کہ صبح اٹھتے ہی جب آپ کو بھوک لگتی ہے، کچھ دیر کے بعد آپ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، ارلی مارننگ، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جسم، روح اور عقل کے لیے ایک ایسا تحفہ دیا ہے نماز کی صورت میں جس کی وجہ سے زندگی میں اہم توازن قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ جیسے انسان سارا دن ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے اور دوپہر کے وقت اسے لنچ کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، عین اس موقع پر
جب انسان کھانا کھانا چاہتا ہے، جیسے جسم کی غذا ہے، اسی طرح سے روح کا تعلق اپنے رب سے قائم ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور جہاں تک روح کا معاملہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ روح بھی اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ آسمان کی تڑپتی بجلیوں کو دیکھیے، وہ زمین کے اندر اس کے مرکز تک جانے کے لیے بے قرار رہتی ہیں، کیونکہ ان کی اصل زمین کے اندر ہے۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور انسان کے اندر رب العزت نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ روح بھی بے قرار رہتی ہے اپنی اصل تک جوڑنے کے لیے۔ نماز کی صورت میں اس ملاقات کا کتنا بہترین انتظام کیا گیا۔ ظہر کے وقت جب کھانے کا وقت ہوتا ہے، وہی وقت نماز کا ہے، اور جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اٹھتے ہیں، عصر کا وقت ہے۔ یہ وقت ایک بار پھر ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ، کوئی جوس، کوئی مشروب، گرمیوں میں کوئی ٹھنڈا مشروب، اور جو چائے کے عادی ہیں وہ اس وقت پہ چائے پیتے ہیں، ٹی ٹائم ہے۔ اسی طرح سے نماز عصر ہے۔ نماز کے بارے میں بات چیت ہم جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے